السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ہر قسم کی خوشی دیکھے اور ہر قسم کی کامیابیاں اس کو حاصل ہوں۔ خصوصاً اپنی اولاد کے معاملے میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو اور ہم اپنی اولاد کی خوشی بھی دیکھیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ اس زندگی میں پیش نہ آئے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا ذریعہ جس کو اختیار کر کے ہم دنیا کی کامیابیاں حاصل کر سکیں اور ہماری اولاد جو ہے خصوصاً وہ ہر قسم کی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اور اسپیشلی دیکھیں، ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری اولاد بڑی ہو کے اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو، ان کی شادیاں نہ ہوں اور جب تک ان کا سب کچھ اس دنیا میں بن نہ جائے تو ہم میں سے کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں، ہماری زندگی بڑھا دیں، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ مطلب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کی بھی یقیناً خواہش یہی ہوگی کہ پیچھے میری اولاد کا کوئی سہارا ہو، کوئی ایسا وسیلہ ہو، ایسی طاقت ہو جو ان کا خیال رکھ سکے۔ تو اس کے لیے کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ تو قرآن کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ ہے نیکی کا راستہ۔ جب ہم نیکی اختیار کریں گے، نیکی کے راستے پر چلیں گے، نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے گا اور اس کے بدلے ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر رہے تھے تو ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور یہ بہت زیادہ سفر کی وجہ سے تھکے بھی ہوئے تھے۔ تو انہوں نے وہاں ان لوگوں سے گزارش کی کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، تو ان بستی والوں نے تو ان کو کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو پھر ادھر ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کھڑی کر دی اور اس پر اجرت بھی نہ لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی کہ آپ نے یہ دیوار جو ہے بغیر اجرت کے کھڑی کر دی، جبکہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، ہماری کوئی ضیافت بھی نہیں کی۔ تو خضر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے کہ اس دیوار کو میں کھڑی کر دوں، کیونکہ اس دیوار کی بنیادوں میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے رب نے مجھے یہ حکم دیا تھا، جب تک وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ خزانہ وہاں محفوظ رہے گا۔ تو کیوں ان 2 بچوں کی اس دولت اور اس خزانے کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور اپنے ایک برگزیدہ بندے کے ذریعے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ قرآن ہی ہمیں دیتا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ بہت نیک آدمی تھا۔ تو اب مفسرین کہتے ہیں کہ اس باپ سے مراد ان کا اپنا باپ نہیں بلکہ 7ویں پشت پہلے ان کی کوئی جد امجد ہے، اس کی نیکی کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 2 یتیموں کو دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم جب نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، صرف ہماری اپنی ڈائریکٹ اولاد میں نہیں بلکہ اولاد کی اولاد اور ہماری نسلوں میں وہ منتقل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ایک معاشرہ جو ہے وہ سنور جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ اب نیکی کیا ہے؟ نیکی ہر وہ کام ہے جس کو کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے، اور اگر وہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو آپ کو فخر محسوس ہو، آپ خوش ہو جائیں۔ اور اس کے مقابلے میں برائی کیا چیز ہے؟ اس کو برائی کو کرنے کے بعد جو آپ کے دل میں کھٹکے، جو آپ کو پریشان کر دے، آپ کی ذہنی سکون کو خراب کر دے، اور آپ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہ ہو، یہ برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، ہر نیکی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت جو ہے اللہ تعالیٰ سنوار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔